بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج سے۔ ملیشیا سے خبر آئی ہے جی، جہاز اڑ گیا تھا اور اڑنے کے بعد پتہ لگا کہ اس میں ایک سانپ ہے۔ یہ تو گڈ لک کی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جہاز بند ہوتا ہے نا چاروں طرف سے، 100 150 200 250 مسافر اگر اس میں ہوں، اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس میں سانپ سرسرا رہا ہے تو کیا حالت ہوگی انسان کی۔ نہیں تو اندازہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا، ہر بندہ بے ہوش ہو جائے گا۔ یہی یہاں بھی ہوا، چیخیں نکل گئی سانپ کی نہیں، مسافروں کی۔ لوگ تو سہم گئے ہوں گے۔ جی سہم گئے، چیخو پکار شروع ہو گئی۔ وہ تو پھر سانپ نے اپنا ٹکٹ بکھایا کہ میں بھی سفر کر اس کی کسی نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوا شاہ جی؟ پائلٹ واپس لے کے آیا جہاز کو، لینڈ کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد اس کو نکالا ہوگا۔ بہرحال کوالالمپور کی وہ پرواز جس میں سانپ نکل آیا، اس کے مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کس نے دیکھا تھا سانپ سب سے پہلے؟ جمی نے سب تو پہلا سپ ویکھیا۔ ویسے شاہ جی آپس کی بات ہے، جو مسافر نے اس جہاز چوں سانپ بھی نکل لگے۔ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। نہیں ہوتا تو ایسے ہی ہے، اس کے بالوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر بعض اوقات سامان میں رکھا رہ جاتا ہے، یا ایئرپورٹ پہ رینگتا ہوا کوئی سانپ آ گیا اور کس طریقے سے اوپر چڑھ گیا، جہاز میں گھس گیا اور پھر مسافر جب آئے تو برآمد ہو گیا۔ اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ ایئر ہوسٹس نے سانپ نوں بوٹی سٹی سی، وہ ویکھی کہندا نو آئی ایم ویجیٹیرین۔ 2013 میں آسٹریلیا سے ایک جہاز اڑا، اس میں بھی سانپ نکل آیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ سے میکسیکو جا رہی تھی 2012 میں ایک پرواز، اس میں بھی نکل آیا تھا سانپ۔ اسکاٹش سانپ کا تو اپنا ہی مزہ ہے، وہ ہلکا ہلکا ٹون سے۔ اور پچھلے سال میکسیکو میں اندرون ملک جو پروازیں ہوتی ہیں، ان میں ایک مسافر نے جب سامان رکھنے کے لیے وہ جو کیبن ہوتا ہے اس کو کھولا تو کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے موصوف۔ سب نے مسافر نے کہا سامان رکھی جا رہے، میں بیٹھا انا ہوئے۔ جمی تے ڈر ہی گئے یہ آپ کے شوہر ہیں جی؟ جی۔ اصل چ نا سب نے جیمی نو ویکھ کے بیل بجائی، ادروائز انہیں پھڑیا نہیں سی جانا۔ میں ہوں سیٹ بالٹی والا، میری فلائٹ تھی، میں جا رہا تھا، بزنس مین آدمی ہوں۔ تو آپ کی کیا فیلنگز تھی سانپ کو دیکھ کر؟ سانپ جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں وہ گانا لگاؤں، میں تیری دشمن۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ایک بزنس مین آدمی ہوں، اچھا نہیں لگتا۔ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤਨ ਤੋਪੇ ਵਾਰ ਮਨ ਤੋਪੇ ਵਾਰ। آپ بزنس کیا کرتے ہیں؟ جی میں سیٹ بالٹی والا ہوں، آئرن بزنس میں ہیں آپ؟ یہ جہاز بوتلیں بیچتا ہے، میرا بزنس ہے سونے کا، گولڈ کا۔ یہ بوتل پھڑا کے نا سو جاتا ہے۔ نہیں، آپ بالٹی والے ہیں کہ باٹلی والے ہیں؟ بالٹی والے۔ بالٹی والے، ہاں جی مگر آپ کا بزنس سونے کا ہے۔ ہاں جی، اصل میں بالٹیاں میرے ابا جی بنایا کرتے تھے۔ یہ بچ بہ کے صرف سو جاتا ہے۔ میں تے سپ نوں ویکھ کے میری چیخ ہی نکل گئی۔ ویکو نے سارے وچ چیکاں مارن لگ گیا جی، میں اٹھیا، میں سپ لبیا جی، کہاں تھا سانپ؟ اے جمی دی جیب وچ آئی۔ جمی ایسا نہ کر، سانپ ٹوٹ جائے گا۔ جمی بڑے نفیس آدمی ہے جناب۔ جیمی نے آپ کو بتایا سب سے پہلے سانپ کے بارے میں؟ شاہ جی سپ نے بتایا کہ باجی میں نے جیب چو کر لے، میں مر جاؤں۔ آپ نے جمی سے شادی کی تھی یا لاٹری چو نکلے؟ آپ لوگوں کو پتا میں نے جمی کو کیسے منایا تھا؟ کیسے؟ جمی جمی آجا آجا، اے ویکھو۔ وہ تو جمی دے گال چ نا سنگلی ہوندی سی۔ آپ بھی مسافر ہیں جی؟ یہ میری حفاظت کے لیے۔ اچھا اچھا اچھا۔ ہاں میں سیٹ بالٹی والا ہوں، آپ کو معلوم ہے، پیسے۔ یہ بھی اس فلائٹ میں تھے؟ ہاں جی، ہر 2 منٹ بعد کہتے 20 روپے دے۔ ایسا میں نہ ہوتا تو سانپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ گھنٹہ میری باہ پھڑ کے بیٹھا رہا۔ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। آپ کا نام کیا ہے؟ آصف سلطان۔ اچھا آصف صاحب زیادہ ڈرے نے سانپ کو۔ آپ لیڈیز پولیس میں تو نہیں ہوتے؟ آپ نے کیا کیا پھر اس وقت فلائٹ میں؟ میں نے اپنا سانپ کو پکڑا ہے، کیسے نہیں۔ پکڑا؟ پھر میں نے بتایا میں پولیس والا ہوں۔ اچھا جب انہوں نے دسے نا پولیس والا، سانپ پینچ کھلو گیا۔ میں نے جو کارنامہ کیا ہے مجھے انعام ملنا چاہیے۔ اچھا وہ جو سافٹ پولیس والا مجرم پھڑنے ہیں تو ڈرتا نہیں، وہ انجوائے کرتا ہے۔ کیوں مجھے پکڑا؟ بولو کیا کیا چوری کی ہے؟ یہ میری پہلی چوری تھی جی۔ پہلی چوری اور پہلا ہی پاؤ۔ یہ تو میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو، نہیں تم نے چوری کی ہے نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ابھی 1 سیکنڈ پہلے تم نے چوری کی ہے۔ کیا؟ تم نے میرا دل چرایا۔ تم نے جن کو بولی کرنا؟ نہیں نہیں کرنا؟ نہیں۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں؟ 2006 میں اس موضوع پر ایک فلم بھی بن چکی ہے، کون سی؟ اسنیکس آن اے پلین۔ ٹیکس آن اے پلین؟ جی ایک تھوڑی، اس میں سینکڑوں سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ بوئنگ 747 ہوتا ہے اور ایک ٹرائل وٹنس ہوتا ہے، اس کو مارنے کا پلان ہوتا ہے۔ ویسے تو ایوریج فلم نکلی، مگر وہ بہرحال ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا تھا اس وقت۔ جرم ہوتے ہوئے دیکھنا کتنی بری بات۔
آپ بھی اس فلائٹ میں تھے؟ اے سانو خیرات دے سخیا تیری خیر خوبے چنگا پلا شاعر ہے تو اللہ تیرا مقام بناوے فیض احمد فیض درگاہ یار وہ تو بڑے لوگ تھے مگر کیا کہنے، بڑی اچھی دعا دی آپ نے. تیرے تے بہار آ جاوے تینوں بھی جیل کٹنی پہ جاوے حبیب جالب صاحب انگو تینوں بھی جلسے چ ڈنڈے پہن سانو خیرات دے کے فقیر نو سندل کر دے. بات یہ ہے یار کہ لہلائے وطن کے لیے، مادر وطن کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس خطۂ ارضی میں امن کے لیے ڈنڈے ہوں، چاہے جیل ہو، چاہے دار ہو، چوم لیں گے. شاعر لوگو تاڑے تے مشاعرے تے بھی چاہ بسکوٹ ہی چلن ڈیا ہوندا ہے. چند شاعر ہوندے نے جنہاں لئی مخصوص کھانا بنا کے رکھیا ہوندا. شاہ جی ویسے جیل کاٹی کبھی آپ؟ دے- پتا آپ کی بھابھی نے کتنی جیل کاٹی؟ اللہ تانوں وہ پرانیاں غزلاں یاد آن جڑیاں تسی چھڈ بیٹھے. باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تجھ کو. ہاں تو اسے بھولے کب ہیں؟ اے میں خیال سرگودے بھی تواڈے پیچھے مانگدا رہے. یہ سارے سپاں کولوں ڈر گئے نے تسی تے سرگودے پوچھ لو پھڑ کے سپ مار دیندے. میں نے کبھی سانپ پہ تشدد نہیں کیا. نہیں ماریا دوستی سی کوئی. ایسے علاقے چ رہندے سو اللہ خیر کرے پینٹ شرٹ والا بندہ آ جاندا سی سمجھدے سن میٹر کٹن والا. آپ کے کیا احساسات تھے جب سانپ نکلا؟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੱਪ ਦੀ ਛਾਲ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਆ ਸੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਈ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਮੈਂ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਿਚਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੱਪ ਦੇ ਡੇਲੇ ਹੋ ਗਏ शाह जी हमारे जो पुलिस वाले भाई है ना आसिफ साहब वो मुसलसल आपको लुक्स करा उन्होंने तुहानू गिरफ्तार कर लेना है और बगैर किसी जुर्म अच्छा राम ना बोलो जिमी सुता है जी अच्छा मोहतरमा ये बताइए आपकी शादी इनसे कैसे हुई थी? बस एवं ही ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਐ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੂਟਾ ਕੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿੰਮੀ. शाह जी जिमी बहुत नफीस आदमी ने इनकी नफासत का कुछ अहवाल हमसे शेयर करें. म्यूजिक सुनते हैं ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਝੀਂਗਾ ਲਾਲਾ ਹੁਰ ਝੀਂਗਾ ਲਾਲਾ ਹੁਰ. इन्हें बारिश बहुत पसंद है ਘਡੋਏ ਫੜਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਲੇਟਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾ ਚ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਮੀ ਨਾਲੋਂ 5% ਹੀ ਠੀਕ और शाह जी खुशबुओं से इन्हें प्यार है ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ और शाह जी आप यकीन जानिए आपका प्रोग्राम इतने शौक से देखते हैं मैं आपको बता नहीं सकती बड़ी मोहब्बत. ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸੇ ਐਨਕ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਿਉਂ ਚੱਲ शाह जी मुझे इनकी आंखें बहुत पसंद है खूबसूरत है. बहुत खूबसूरत जरा दिखाओ भाई, आंखें दिखाओ. तुम लगा ही लो यार ऐनक. ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਘਰੋਂ ਗੈਂਡਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਲਿਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਪਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ. ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦੇਣਾ. बाबा जी ਆਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋ ਜਨ ਨਾਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪਈ. ए जिमी आस्ते भी कोई दुआ करो इन्होंने बड़ी नजर लग दी है ਬਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ. आपका नाम क्या है? ਬੂਟਾ ਕੋੜਾ ਜੀ. आप भी इस फ्लाइट में थे? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ. ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਹਾ ਵਾਲੀ ਫਲੈਟ 'ਚ ਸਾਂ. ओ हो. ਸੁਲਤਾਨ ਬਿਨ ਹਨਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ. अच्छा ये साहब कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया पर बड़े मकबूल हुए. उनकी वीडियो वायरल कर दी गई और अगेन वो जो मैं बात कर रहा था ना, पाकिस्तान को खूब बदनाम किया गया. ये एक जहाज में भीख मांग रहे थे बाकायदा, और बदनाम ये कर दिया गया कि पाकिस्तानी जहाज है और पाकिस्तान का ये वाक़या है. तो बाद में पता लगा कि दोहा कतर की वो फ्लाइट थी और शिराज जा रही थी ईरान. मन न करदम शमा हजर बिन कीम. 1000 रुपये को नींद. ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਣਾ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ फारसी का एक मुहावरा है, मन नकरदम शुमा हजर बेकुनीद. मैंने एहतियात नहीं की, तुम जरूर करना. ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ जिमी ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇhtiyat ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ नाज़रीन स्टे विद अस. छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं. आप देख रहे हैं जबरदस्त. वेलकम बैक नाजरीन. ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद. वक्त हुआ है ख्वाबनामा का. देखते हैं नाजरीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए हैं. शाह जी मैंने ना ख्वाब में हथौड़ा देखा है, इसकी मुझे ताबीर बता दें कि ये क्या है. भाई देखिए, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ख्वाब में हथौड़ा देखने का मतलब है सरदारी. अच्छा यानी ख्वाब में हथौड़ा देखूंगा तो सरदार हो जाऊंगा.
لوگ میں کہنے لگا سردار تھوڑے والا تو ہر آدمی کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے نا، ہر آدمی چھوٹی سی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، سردار بھی ہوتا ہے. دیکھیے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی. آپ نے فرمایا کہ ایوری ون آف یو از شیفرڈ آف یور فیملی. ہر شخص اپنے کنبے کا نگہبان بھی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہر شخص کی ایک اپنی دنیا بھی ہوتی ہے. تو سرداری کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی شخص دیکھے گا تو اسے کوئی ملک مل جائے گا یا کوئی صوبہ مل جائے گا یا کوئی باقاعدہ وہ کسی قبیلے کا سردار ہو جائے گا. شاہ جی دا مطلب تے ہویا کہ تسی ساڈے سردار ہوئے نا. تھوڑی خواب چ بھی تھوڑا آیا. بھائی جی میں اپنے خواب وچ ہتھوڑی ویکھی ہے، دی کی تعبیر ہے؟ تو پھر سردار دی بیوی بنے گا. چلیے آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ ہتھوڑے کو کس حالت میں دیکھنا. ہتھوڑا پڑا ہو یا ہتھوڑے نہ کام کر رہے ہو یا کیا ہے وہ؟ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے اس وقت جو تعبیر بیان کی ہے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ خواب آپ نے دیکھا اور آپ کے ذہن میں صرف تاثر ہتھوڑے کا رہ گیا. آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہ بتا نہ سکیں کہ ہتھوڑا کہاں تھا، ہاتھ میں تھا، درخت پہ چل رہا تھا، کسی کنستر کے اوپر پڑا ہوا تھا، کسی کارنس پہ پڑا تھا، کسی میز پہ پڑا تھا یا سر پہ پڑا تھا. ہاں مطلب تعبیر بدل جائے گی اس کی. ابھی صرف یہ ہے کہ آنکھ کھلی اور صرف یہ یاد ہے کہ یار خواب میں ہتھوڑا دیکھا. ہو سکتا ہے بوڑھی نے سوتے پہ مارتا. کسی شخص نے اگر خواب میں بہت سارے ہتھوڑے دیکھے اور کسی نے اس کو دیے ہیں تو اس کی تعبیر اہل علم نے یہ بتائی کہ ایسے صاحب خواب کی صحبت قوم کے سردار سے ہوگی. اگین یہاں قوم کے سردار سے مراد یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر یا جو قبیلے کا سردار ہے. بندہ خان صاحب کہ خان صاحب میری خواب چ تھوڑا آیا، میں اپنی ٹیم چ شامل کر لوں. جو بھی یعنی کہ ارد گرد طاقتور آدمی ہے، صاحب ثروت آدمی ہے، ایسے شخص سے صحبت ہوگی اور اس صحبت کی وجہ سے اس سردار سے نفع ملے گا. شاہ جی میں نے دیکھا کہ میری بیگم نے میرے سر پر ہتھوڑا دے مارا. یہ خواب ہے کہ حقیقت ہے؟ نہیں شاہری خواب ہے. اچھا خواب. نہیں جب ہتھوڑا پڑا نا اس وقت حقیقت تھی. ہتھوڑا پڑنے کے بعد یہ خواب میں چلے گئے. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਥੌੜਾ ਵੱਜਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਡਾਲਾ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਾ. ਹਾਂ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਜਿਆ. ਵੇ ਥੋੜਾ ਵੱਜਣਿਆ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਾ. ਜਿਹਦੇ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਗਾ ਸਕਦਾ. اگر کسی نے ہتھوڑا مارا اور خاص طور پہ خواب میں یہ دیکھا کہ جس سے شادی ہوئی ہوئی ہے حقیقی زندگی میں، اسی لائف پارٹنر نے ہتھوڑا مارا خواب میں، تو اس کی تعبیر خاص طور پہ ہمارے سرگودا کے بزرگ یہ بتاتے تھے کہ ایسے شخص کو آنے والے دنوں میں خاص طور پہ محتاط رہنا چاہیے. کسی ناگہانی کا شکار ہو سکتا یعنی کتوں بھی تھوڑا پی سکتا. ہاں جیسے حادثہ ہو جاتا ہے نا چلتے چلتے، کچھ پتہ نہیں لگتا، کوئی چیز اوپر سے گر گئی، آپ کا پاؤں پھسل گیا، کوئی چیز آ کے لگ گئی، آپ موبائل کھلا رہ گیا. اور شاہ جی اگر خواب میں کسی کو ہتھوڑا مارا تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ آنے والے دنوں میں جو بھی اس سے طاقتور آدمی ہے، اس کے علاقے میں، اس کے آفس میں، اس کی زندگی میں، اس کے شعبے میں جو سردار مانا جاتا ہے، ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں اسے مغلوب کرے گا، اسے پچھاڑ دے گا، اس سے آگے نکل جائے گا. آئے بھائی جی میں بھی ایک باری خواب وچ ہتھوڑا مارے پر وہ میں کھوتے نہ مارے آئے. وہ پھر تیرے تو آگے نکل جائے گا. اچھا جنگلی تھا گدھا یا یعنی کہ نارمل جیسے نہیں گدھے اپنے ڈیرے تو جڑے رکھے ہوندا جی. پالتو، جی ہاں اس کو مارا. جی جی. اس کی تعبیر اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ اگر خواب میں کسی نے گدھے کو ہتھوڑا دے مارا اور وہ اس گدھے کو جانتا ہے، اے تیری میں تو شاہ جی ذات میرے لانے. اور ایسی ٹائمنگ نہ آیا کہ وہ اس گدھے کو جانتا ہے. نہیں میں خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا. فی الحال تو سوچ رہے وہ پاشا کال تو اتنے بہنا. اس کی تعبیر یہ بیان ہوتی ہے کہ ایسا صاحب خواب کسی بے وقوف، کسی احمق آدمی سے عملی زندگی میں الجھے گا. اچھا جب وہ الجھے گا تو بے وقوف آدمی کو ایسی حرکت کرے گا جس سے اسے بھی نقصان ہوگا اور صاحب خواب کو بھی نقصان ہوگا. یاد رکھیے یعنی کہ آپ کا دشمن اگر عقل مند ہے آپ خوش قسمت ہیں. مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آتا ہے. تو مفہوم یہ ہے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا دشمن عقل مند ہے. کیونکہ بے وقوف آدمی، بے وقوف دشمن تو اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسرے کو بھی برباد کرتا ہے. اس لیے دوست کا انتخاب تو بہت یعنی کہ سوچ سمجھ کے اور احتیاط سے کرنا چاہیے. پھر دشمن کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کے اور احتیاط سے کرنا چاہیے. لیکن شاہ جی دشمنی تے آپ ہی پہ جاندی ہے، کوئی سوچ سمجھ کے تھوڑی کیتی جاندی ہے. نہیں دیکھیے نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے الجھنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی بہت ہی احمق آدمی ہے تو اس سے گریز بہتر ہے. کوشش کریں کہ دو باتیں آپ کو کہہ بھی دے، آپ چپ کر کے چل دیں. کوئی نسلی اصلی ہو تو اس سے ٹکر لیں، لطف بھی آئے. چاہے دشمنی میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو جائے وہ ایک خاص سطح سے نیچے نہیں گرے گا. ایک بات
دوسرے کوئی ایسی احمقانہ حرکت نہیں کرے گا کہ خود بھی برباد ہو جائے اور آپ کو بھی برباد کر دے. ٹھیک ہے, کوئی چال چلے گا آپ جوابی چال چلے, پھر کوئی چال چلے گا آپ جوابی چال چلے, اس تو بعد تھوڑی صلح ہو جائے گی. تو وہ عقل مند کننا کہ لڑ سکتے. شاہ جی اگر خواب میں گدھا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جنگلی گدھا یا جو نارمل شہروں میں جیسے پالتو گدھے یہ پھرتے رہتے ہیں اس طرح کا گدھا. گدھے تو گدھے ہی ہوتے ہیں نا شاہ جی, تو دستا کیوں نہیں وے؟ دیکھیے اگر جیسے شہروں میں جو گدھے پالتو گدھا جسے کہہ وہ لیجیے شہری ہوئے. چلے یوں کہہ لیں, وہ اگر خواب میں کسی نے دیکھا تو اچھے نصیب کی علامت ہے. واہ, اور اگر جنگلی گدھا دیکھا تو مال ملے گا. کیا دوویں پاسیوں چنگی گل ہی ہوئی نا. تے جے دوویں کھوتے کٹھے ہوئے پھر پرچہ بھی ہو سکتا. جی میں نے بھی ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. ہاں جی, یہ خواب چ گدھا آیا اور ہاتھ تھوڑا سی. پوچھ لینے دیں یار, بولیے. جی میں نے خواب میں کھوتا دیکھا اور میرے قدموں میں بیٹھا تھا. آپ کا تابع دار تھا. ایسا تابع دار کھوتا, بڑا سریلا کھوتا سی شاہ جی. ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ. اور پاشا دھیان کر رہی تیری خواب چ ہم صاحب تے نہیں آئے. اچھا پاشا صاحب, حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ خواب میں اگر کسی نے گدھا دیکھا اور جنگلی گدھا اور وہ تابع دار ہے تو ایسے صاحب خواب کو اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آنے والے دنوں میں وہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. اوے کھوتے نو اٹھن نہ دیں, اتنے بہ جا. شاہ جی خواب دے وچ جے بندے دی تے کھوتے دی جنگ ہو جائے تے پھر تو ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں رنج اور غم کا شکار ہو سکتا ہے. ایک دوسرے آنے والے دنوں میں اسے اپنی زندگی میں اپنے مالی معاملات کو چلانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تے شاہ جی میں سو کے انہاں دی صلح نہ کرا دیاں دوبارہ. شاہ جی اگر خواب میں ریچھ دیکھ لیے تو خواب میں ریچھ دیکھنا دشمن کی علامت ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں شاہ جی. اللہ انہوں اپنی بیوی یاد آ گئی. شاہ جی میں بھی ایک باری خواب چ رچ ویکھیا تے میں رچ دے اوپر بیٹھا ہویا. ذمہ داریاں خواب نہ ویکھ, تو اپنا علاج کرا. ریچھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے آپ. جی جی, اگر خواب میں کسی نے یہ منظر دیکھا کہ ریچھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ایسا شخص آنے والے دنوں میں اس کے ارد گرد جو کوئی طاقتور آدمی ہے آفس میں, خاندان میں, محلے میں, اس سے ذلت اٹھائے گا. کیا سر میں نے خواب میں خرگوش دیکھا. اچھا آپ نے خرگوش پکڑا ہوا تھا یا خرگوش کسی نے آپ کو دیا؟ مجھے خرگوش کسی نے دیا تھا. اچھا بھی خواب میں اگر کسی نے خرگوش پکڑا یا کسی نے صاحب خواب کو خرگوش دیا, اس کی تعبیر کو اہل علم نے بہت اچھی بیان نہیں کی ہے. لیکن جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ کیسا ہی برا خواب کیوں نہ ہو, گھبرائیں نہیں, پریشان مت ہوں, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں, صدقہ زکوٰۃ خیرات نوافل جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. بہرحال اس کی تعبیر یہ ہے ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں جس سے شادی کرے گا وہ کوئی کردار کا اچھا انسان نہیں ہو, یعنی کہ برے کردار کے لائف پارٹنر سے شادی ہو سکتی. اور بدنامی نہ لو, چنگا کھوتا خواب چ شاہ جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے, بس اس میں جانور ایڈجسٹ کر. شاہ جی میں پاشا جی سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ان کے خواب جاننا چاہتی ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو. جی 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 پلیز پلیز. پاشو پاشو تسی کنے گھنٹے سوندے ہو؟ تقریباً 19 یا 20 گھنٹے. ایڈا تو بس عشا. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. 19-20 گھنٹے سوندا, کئی جانور دی خواب چو ہو کے پھر چپیڑا چپوڑا مار کے واپس چلے جاتے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے زبردست گلگلے کا. آئیے دیکھتے ہیں. بنا یہ آپ کے کزن ہیں یا ڈزن ہیں؟ پتہ نہیں کون کھوتا جاتے بہ گئے آگے. جی میں کھوتا نہیں ہوں, مجھے محلے میں توپ توپ بولتے ہیں. اچھا عام توپ ہوے نا اوتے چ گولا سٹی دا, اس توپ چ کوڑا سٹی. میں وہ توپ ہوں کہ ایک گولے سے فصیل کا دروازہ توڑ دیتی ہے. میرے جیسی توپ وسیل کا دروازہ. وسیل میں وہ توپ ہوں اور جو دروازے توڑ دیتی ہے اور فصلیں بھی توڑ دیتی ہے. اچھا توپ نا بڈھی ہو گئی ہے, سوچ سوچ کے دس رہی ہے. میں وہ توپ ہوں جو وسیل کا دروازہ توڑ دیتی ہے. فصیل نہیں ہے, فصیل. فخر سے کہیں آپ وہ توڑیں. جی میں وہ توپ ہوں جو وسیع کا دروازہ. وسیع ٹھیک ہے. جی چاچا جی اگے بولو کی کہنا جی. میں وہ توپ ہوں جو ایک گولے میں فصیل کا دروازہ توڑ دیتی ہے. میں وہ توپ ہوں
एक गोले से वसी का दरवाजा तोड़ देता हूँ। अल्लाह तेनू कशी दियां कड़ियां वे तेरे खाने खराब वे बेड़ा गर्क हो गई वे अंतर जानिया वे साडा ही बेड़ा गर्क कर दिता मैं किसे ट्रक तले रात दे 4 बज गए ने तेरे को फसील नहीं किया जा रहा नहीं मार ले तो चमुका रात के 4 बजे तो वैसे भी फसीला बंद शाह जी तुसी इन शो च रखना है ना ते मैं कल तो नहीं आ रही थोड़ा सा तो उनको मौका मिलना चाहिए ना। कह रहे फसील है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ मैं वो तो एक मिनट ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਚੇ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਕਾਛੂ ਕੁਮੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਛੂ ਕੁਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਨਹੀਂ मैं वो तोप हूँ। ਓਏ 8 ਵਜ ਗਏ तेरी तोप से बम मारे मैं आप मेरी बात सुने, मैं वो तोप हूँ जिसका गोला वसील का दरवाजा तोड़ देता है। शाह जी कुछ नहीं ऐसे नहीं काम कर रहे तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਚਲੋ ਵੇ ਉੱਠੋ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਚਲੋ वो बाहर आर्टिस्ट एक जैसा थोड़ी होता है, काम तो लेना है ना उससे। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਸੀਲ ਯਾਦ ਫਸੀਲ ਕੋ क्या फसील वसील हाँ यही कह रहा हूँ, फसील शुक्र है। फसील ठीक है ना। अब दे जुमला। क्या मैं वो तोप हूँ, मैं वो तोप हूँ, मैं वो तोप हूँ जिसका गोला वसी के दरवाजे अल्लाह वे कोई गोल पिस्तौल दो वे तलवार है कहते वसील तेरी मेहरबानी तो बाकी यार 4:30 बज गए यार, मतलब रीटेक्स की भी को हद होती है यार। इमरान तो सरगोदे जाना तोप से बह के चला वसील बस वसी शाह ना कह दई मैं मरे आपके मुंह से फेर ही निकलता। जी फे से है ना फसील। फसील हाँ फसील। क्या फसील है जहाँ। आप यार फेल होते हैं फेल। तू तो पर मगरों लेना चल तू कर मैं वो तोप हूँ जिसका गोला फसील के दरवाजे तोड़ देता है। अच्छा उन्हें थोड़ी वेरिएशन दी थी फसीलों ने फसील मेरी सिंपैथी तोप के साथ मेरे साथ नहीं है आपकी जिंदगी। नहीं आपके साथ तो है लेकिन बड़ी प्यारी सी तोप है। इन्हों अगर मांझ लिया जाए मैं वो तोप हूँ जो जी वे मरे मैं वो तोप हूँ जिसका गोला जलील के दरवाजे तोड़ देता है। दरवाजे टूट गए बोल ले आया वो तो मैंने आपको ये बताया था कि फसील इस वजन पे है। जलील एक लफ्ज है ना, उसके वजन पे है, जलील नहीं था, फसील है लफ्ज। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਤੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋਣ वाह सुभान अल्लाह भी अल्लाह ने तेन भी एक्टर बनाता है। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਵੀ ਰਿਹਾ वसी यार मेरे मुंह से वसी नहीं निकल जाता। अल्लाह तेरे तेन मौत करिया अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਬਲੂਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ फसीह नहीं है मेरा नाम है वसी। बहुत स्वाद ये फसीह। हाँ वैसे मैं आपको बताता चलूं कि फसीह अहमद मेरे वालिद साहब का नाम। एक बात हो गई। दूसरे ये कि फसील की बात हो रही थी। मैं वही कह रहा हूँ मेरे मुंह से वसी नहीं निकलता, मैं क्या करूँ। हाय वे एड्डा तेरा मुंह है वे इधर देख पाशे ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਉੱਚੀ ਕਰ वे कन्ना तो टोपी चौक को कह रहे हैं। अच्छा वैसे भाई साहब आपको ऊंचा सुनते हैं थोड़ा सा। मैं क्लियर हूँ। नहीं क्लियर तो बाद एक क्लियर नहीं वो ऊंचा सुनते नहीं ऊंचा समझते हाय वे तू कित्थों आ गया इस शो च वे तेनू गशी दियां कड़ियां पाटे डेले आया वसी इनको बंद करें आप। ये क्या जुबान है कि बंद करें। इत्तेफाक से मेरे मुंह से वसी निकल गया वरना मैं तो इंग्लिश फर बोलता हूँ। लंडे तो खुला जिहा पजामा लेना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ अब आपको रूबी अनम के कुछ शॉट्स दिखाते हैं। जैसा वे आप कहती है ना कोई नहीं कह सकता। हाँ जी ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ते रखिए नु वे एक मिनट टेक्निकल अच्छा रूबी आपा टेक्निकल का मतलब होता है कि पीछे तेनू से आपा क्या ना ते हाँ, रूबी आपा रूबी साहिबा टेक्निकल का मतलब होता है कि पीछे से कहता ना तो मैं शो छोड़ देनी पीछे से वो है अपना क्या कह रहे हैं आप? ये यार शाह जी दे उत्ते कैमरा लवाओ वेखो मैसेज किधर जा रहे होंदे ने ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਪਰਾਡੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। हाय एंटोनियो बांद्रस को एंटोनियो बैंद्रस को नफरत कराएगा ਆਹੋ ਕਿਸੇ ਬੈਂਦਰਸ ਦੇ
میں ہنی روبی ابا جب سوری آپ نکال دیں جب میں مکمل ہو جائے نا جب آپ نے خود ہی کہا آپ اس لوپ سے نکل رہے شاہ جی یہ کہڑے گلگلے نے ہیں اج تکر کدی کسی نے میری یہو جی کوئی ہے میں فٹی چلی ہے میں نے کی پتا میں کیمرہ مین نہیں تسی سر بنی چپ کر رہے تانوں پتہ گلگلے جی کوکم سا دی آواز ٹھیک ہو جاتی ہائے سیاپا گلگلے کی نے میٹھے پکوڑے نہیں کبھی کبھی وہ برسات میں بنا لیتے ہیں گھر میں وہ میٹھے پکوڑوں کو کہتے ہیں گلگلے اچھا اس تے کدی گھر نہیں بنائے اسے تے 100 روپے دے بازاروں منگا لینے ہیں کہلائیں گے تو گلگلے ہی چاہے گھر بنائے چاہے باہر سے منگوائیں شاہ جی یہ تے بےزتی والی گل ہی ہے نا نہیں ساری دنیا میں ریٹیکس ہو جاتی ہے اب آپ اتنی سیزنڈ اور سینئر آرٹسٹ ہیں آپ سے بھی ہو جاتی ہیں ہنی صاحب سے ہو جاتی ہیں میں بعض اوقات اپنا شعر پڑھ رہا ہوتا ہوں بعض اوقات مجھے ریٹیک دینی پڑ جاتی ہے میں نے 2 ریٹیکا دینی ہے پہ دو نہیں 202 ہماری اس میں کمی نہ کریں وہ محبت جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اسے اذیت میں بدل دیتے ہیں لیکن شاہ جی میں ون ٹیک آرٹسٹ ہوں اگلی ٹیک سے بھی ہو اور دیکھیے مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو لوگ انجوائے کرتے ہیں آپ سب سٹارز ہیں اپنی اپنی جگہ ماشاءاللہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں اصل مقصد تو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پیدا کرنا ہے نا چاہے وہ گلگلے سے ہو جائے چاہے وہ جو مین شو ہے اس کے ذریعے ہو جائے دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یار 35-36 منٹ میں آپ جو شو دیکھتے ہیں کی تیاری میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ ایوریج 12 گھنٹے میں ہوتی ہے بعض اوقات 14-15 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں وہ کیوں مستانہ صاحب کی وجہ سے چابیاں میرے کون دیا اسٹوڈیو دی حامد صاحب کی وجہ سے بعض اوقات پاشا صاحب کی وجہ سے ہنی بھائی بعض اوقات سوئے بغیر آ جاتے ہیں ہاں جی پھر میں ایتھے سونا یہ تو ڈائریکٹر کہتا ہے ایکشن سب کی وجہ سے میں بھی غلطی کرتا ہوں وہ بھی اسی کا حصہ ہوتا ہے اور چونکہ تیاری کے دوران جب اس قسم کے فمبلز ہوتے ہیں وہ خاص طرح کی مٹھاس پیدا کرتے ہیں اسی لیے ہم نے اس کو ویسے پوری دنیا میں اسے BTS کہا جاتا ہے بیہائنڈ دا سینز پوری دنیا میں اس کا رواج ہے جب فلمیں بنتی ہیں اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کا BTS جو ہے وہ لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کہ بھی گاڈ فادر کی میکنگ کیسے تھی لمحے کی میکنگ کیسے تھی ڈر کی میکنگ کیسی تھی ہمارے یہاں بھی اس کا خوب رواج رہا پاکستان ٹیلی ویژن کے جو نمبر پلیز ہوتے تھے بعض اوقات اس کی آخری قسط کے بعد وہ ایک گرینڈ شو کیا کرتے تھے ٹھیک ہے اس گرینڈ شو میں بھی BTS دکھایا کرتے کوئی بیہائنڈ دا سین دیکھیے آنچ ڈرامہ تھا جیسے غالباً راہیں تھا ان سب کے BTS دکھائے جاتے تھے جیکی چاند بھی وہاں دے نے جی وہ بھی ہاں وہ بھی اسی کا حصہ ہے تو لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے تو اس میں چونکہ شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے ہم نے اسے اپنا نام دے دیا گلگلے جی گلگلے چلو جی ایتے ہو گئے گلگلے شاہ جی ماشاءاللہ 1 سال ہو گیا تہاڈے اس شو نوں شروع ہویا جی الحمدللہ تے میں تے ہون آئی ہاں پورے 1 سال دے وچ تہاڈا فیورٹ 3 آرٹسٹ کون سی دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ سبھی عزیز ہوتے ہیں جی کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے سب انسان برابر ہیں دوست برابر ہیں ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں ان سے پیار بھی بالکل یکساں کرتے ہیں مگر اب ایسا کہاں سے لائیں کہ ہنی جیسا کہیں یہ بس اللہ کی تقسیم ہوتی ہے مگر پیار احترام یہ ہنی بھی جانتا ہے اور ہنی خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ سب سے ہم برابر پیار کرتے ہیں نیچرلی کچھ لوگ اصل میں گفٹڈ ہوتے ہیں تو اب یہ گفٹڈ آدمی ہے اور یہ میں اس کو اس لیے بھی الگ اس سے رکھتا ہوں کہ سارے دوست ہیں کولیگز ہیں ان کا اور حسیب خان کا ایک الگ ہی مقام ہے میرے دل میں اور کولیگز کی حیثیت سے مجھ پہ واجب ہے کہ میں کام کے دوران بھی میں سمجھتا ہوں ان کا احترام کروں پیار کروں مگر ان سے چونکہ معاملہ دوستی میں تبدیل ہو چکا ہے تو ان کو آپ الگ کر دیجئے شاہ جی میرے بارے کی خیال ہے آپ تو ہیں ہی روبی انم نہیں وہ ایکٹنگ دا نہیں پوچھ رہے شاہ جی تعریفاں تیریاں بہت ہو گئیاں ایدی کوئی برائی دسو خامی برائی کیا ہے کسی بھی شخص کو 2 گھروں میں اگر سونا پڑے تو اس کے بعد کام کے وقت جو اس کی حالت ہوتی ہے وہی میرے بھائی کی بھی حالت ہوتی ہے تیری بےزتی ہوئی ہے مجھے تو ستا ہونا لگ رہا تھا میں نے کو دیکھ رہا ناظرین یہ تھا آج کا شو اجازت دیجیے اللہ حافظ